اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت، شان و عظمت قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اب نئے سرے سے دنیا میں نہیں آئے گا۔ قیامت تک آپ ہی کا کلمہ رہے گا، آپ ہی کا دین رہے گا، آپ ہی کا اسلام رہے گا۔ جیسے قیامت تک آپ کا دین ہے، قیامت تک آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہی ہدایت کا نور ہے، اسی طرح قیامت تک آپ ہی کی سنت پر عمل ہوگا۔ آپ کا طریقہ صرف آپ کی زندگی تک نہیں تھا، آپ کی سنت آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے، قیامت تک ہی آپ کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عمل میں پیروی کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ ہماری مکمل زندگی، ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صبح، ہماری شام، مکمل ہماری زندگی اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے طریقوں پر ہو۔ یہی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور سنت کی اتباع کے لیے یہ بات یاد رکھیے، اتباع سنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے سب سے پہلی چیز محبت رسول ہے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اتنا وہ حضور کے طریقوں کو اپنائے گا۔ اگر محبت کامل ہے تو سنت پر عمل کرنا آسان نہیں بلکہ مزہ آتا ہے۔ محبت اگر صحیح ہے تو پھر مسلمان کے لیے ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ عشق مجازی، یہ فانی عشق، اس میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو اس فانی عشق کے لیے وہ اپنے کپڑے تک اس کی مرضی کے مطابق بدل لیتا ہے۔ بدلتا ہے نا کہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے، وہ اپنے بالوں کی کٹنگ بھی اپنے محبوب کے طریقے پر کرواتا ہے کہ اس کو یہ پسند ہے۔ ایک فانی عشق اور فانی محبت کے لیے انسان اپنے جسم کو بھی بدلتا ہے، اپنے لباس کو بھی بدلتا ہے، یہاں تک بھی ہے کہ اپنے شہر اور گھر کو بھی بدلتا ہے۔ اور جبکہ یہ عشق، یہ محبتیں تو سب فانی ہے، اللہ کی ذات بھی باقی ہے، اللہ کے رسول کی ذات بھی باقی ہے، اس لیے ان سے جو محبت کی جائے گی وہ محبت بھی باقی ہے۔ جب ہمیں اللہ کے رسول سے صحیح محبت ہوگی تو پھر ہمارا سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، معاملات، لینا دینا، یہ سب کچھ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوگا۔ تو سنت کے لیے سب سے پہلی چیز محبت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو سنت کا تعلق محبت سے ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت پر عمل کیا، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔
اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ کتنا بڑا سوال ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابی نے سوال کر لیا، آقا قیامت کب آئے گی؟ میں قیامت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، قیامت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے انبیاء کے احوال بیان فرمائے، رسولوں کے احوال بیان فرمائے، آنے والے واقعات کو آپ نے بیان فرما دیا، آنے والے معاملات کو آپ نے بیان کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، میں قیامت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، قیامت کے بارے میں سوال میں نے کر دیا ہے، آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے اس کے سوال کو سنا، سننے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے توجہ فرمائی، سوال کرنے والا بھی کتنا اعلیٰ ہے، نبیوں کے نبی سے سوال کر رہا ہے، امام الانبیاء سے سوال کر رہا ہے، تاجدار مدینہ سے سوال کر رہا ہے۔ میرے آقا نے نظر رحمت فرمائی، نظر رحمت فرمانے کے بعد فرمایا او قیامت کا سوال کرنے والے، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، بتا تو صحیح تو نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، تو نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہوا ہے، تو نے کتنے اعمال جمع کر لیے، تو نے کتنے اعمال کا ڈھیر لگا لیا جو تو نے قیامت کا سوال کر لیا، اتنے گھبراہٹ والے دن کا سوال کیا، اتنے پریشانی والے دن کا سوال کیا، ایسا نفسی نفسی والا دن جب ماں باپ بھی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد بھی ماں باپ سے بھاگ جائے گی، سورج شوانے سے پہ آ جائے گا، اتنا مشکل وقت ہوگا، اتنی پریشانی والا وقت ہوگا۔ فرمایا میرے صحابی تو نے قیامت کا سوال کیا، ذرا مجھے یہ بھی بتا تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے الفاظ کو سننے کے بعد عرض کرنے لگا کہ اعمال تو کوئی زیادہ نہیں، نمازیں میرے پاس زیادہ نہیں ہے، بس ضرورت کے تحت 5 وقتی نماز تو ضرور ادا کرتا ہو، باقی تھوڑی ہمت ہو کچھ نوافل بھی ادا کر لیتا ہو۔ آقا نمازیں میرے پاس زیادہ نہیں، صدقات میرے پاس زیادہ نہیں، نفلی روزے میرے پاس زیادہ نہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے اعمال میں نے نہیں کیے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو نے قیامت کی کیا تیاری کی جو تو نے قیامت کا سوال کیا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں سوال کرنے والے صحابی پر، قربان جاؤں اس کی عقل و فراست پر۔ عرض کرنے لگا کہ نمازوں میں کوئی کامل درجہ نہیں، صدقات میں کوئی کامل درجہ نہیں، روزوں میں کوئی کامل درجہ نہیں ہے، بس میرے پاس ایک ہی چیز ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کرنے لگا کہ صرف آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اس محبت پہ اتنا ناز ہے، اللہ اس کے صدقے میں معاف فرما دے گا، اس کے صدقے میں نجات مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی تڑپ کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، محبت کے اقرار کو دیکھا، آپ
نے فرمایا میرے صحابی المرء مع من احبا، یاد رکھنا دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ جن سے تمہاری محبت ہوگی، جن سے تمہارا تعلق ہوگا، جن سے تمہارا پیار ہوگا، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دے گا، ان کے ساتھ حساب و کتاب لے گا، جنت میں ان کا تمہیں ساتھی بنا دے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا نے یہ بات فرمائی جس سے محبت کرو گے، جس سے پیار کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ نے آقا کا یہ فرمان سنا، نبیوں کے نبی کا یہ فرمان سنا، فرماتے صحابہ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، مسکرانے لگ گئے، خوشی کی لہر صحابہ میں دوڑ گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے زیادہ میں نے صحابہ کو اس وقت خوش ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی حالت کو میں نے دیکھا، ان کے مسکرانے کو میں نے دیکھا جب زبان نبوت سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے، روایت کو نقل کرنے والے، صحابہ کی حالت کو بیان کرنے والے، صحابہ کی کیفیت کو بیان کرنے والے حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک نے مزید اپنی محبت کا اظہار کیا، فرمانے لگے لوگوں میں تو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہوں، عثمان غنی سے بھی پیار کرتا ہوں، علی شیر خدا اس مرد قلندر سے بھی میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ مجھے کھڑا کر دے گا۔ جن سے محبت، جن سے پیار، قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو قیامت کے دن پھر میرے ساتھ ہی رہو گے۔ حضرات صحابہ کرام نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا، محبت کو ثابت کرنے کے لیے صرف نعرہ نہیں لگایا، محبت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی مال سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، آل اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے، یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے، یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پرجوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ